مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور ہماری دیگر دعاؤں کی کتابوں میں کہ صبح کی نماز کے بعد ایک زیارت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تلاوت کی جائے، پڑھی جائے۔ اور وہ زیارت کیا ہے؟ زیارت مخصوص ہے امام زمان۔ یہ زیارت جو ہے وہ بیعت ہے اپنے زمانے کے امام کی، جس طرح ہم دعائے عہد کے بارے میں کہتے ہیں، اسی طرح اس زیارت کا ذکر بھی اسی عنوان سے ہے کہ اسے جو ہے وہ زمانہ غیبت کے بالخصوص جو زمانہ حاضر کے مومنین مومنات ہیں وہ حتماً اس کی جو ہے وہ تلاوت کریں۔ اس زیارت کے درمیان ایک جملہ ہے کہ جو آج کے دور میں حقیقی تشیع کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنِي مِنْ أَنصَارِهِ، اے پروردگارہ مجھے اپنے مولا کے ناصروں میں سے قرار دے، وَأَشْيَائِهِ، اس کے شیعوں میں سے قرار دے، وَالذَّابِينَ عَنْهُ، اور مولا کے مدافع امام کا دفاع کرنے والوں میں سے قرار دے، وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْ، اور آخر میں وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ درجہ شہادت پائیں۔ یہ رمز تشیع ہے، حقیقی تشیع یعنی یہ ہے۔ بلکہ دعائے عہد جو ہے اس کے اندر ایک اور رتبے کا اضافہ کرتی ہے، یعنی تشیع کو ایک اور درجے کے اوپر لے کے جاتی ہے۔ آپ دعائے عہد کے اندر دیکھیں، وہاں دعا کرنے والا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں، جب بھی میرے آقا اور مولا کا ظہور ہو، پروردگارہ مجھے دوبارہ دنیا کی طرف پلٹا۔ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے پروردگارہ اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، اور جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا، بالآخر موت ایک امر حتمی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے بالآخر دنیا سے جانا ہے۔ لیکن آگے والا جملہ بڑا اہم ہے، کہہ رہے فاخرجنی من قبری، مجھے میری قبر سے نکال، معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا کناتی ملبیا دعوت الدائی۔ اب یہ جو جملے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے نکال قبر سے، اس حال میں کہ میں کفن پوش ہوں، اس حال میں کہ میں اپنی تلوار کو اپنے امام کی حمایت میں لہرا رہا ہوں، اس حال میں کہ میری زبان جو ہے وہ لبیک کہہ رہی ہے، یعنی یا مہدی لبیک کی صدا جو ہے وہ بلند کرتے ہوئے میں اپنی قبر سے جو ہے وہ نکلوں۔ یہ دعائے عہد کے جو جملے ہیں یہ تشیع کا عروج ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں امام کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس ملت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس ملت کا تعارف زیارت اور دعاؤں میں ہو رہا ہے۔ یعنی یہ دوسرے لفظ میں ہمیں دعوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مرحلے تک لے جائیں کہ ہر روز مولا کی نصرت کی دعا کریں، ہر روز جو ہے بیعت کریں اپنے زمانے کے امام سے، اور موت جیسے مسئلے کے اندر بھی ہم پروردگار سے درخواست کریں کہ موت بھی میرے اور میرے امام کے درمیان فاصلہ نہ بنے، اگر موت آ بھی جائے مجھے پھر بھی اٹھا تاکہ میں اپنے امام وقت کی خدمت میں جو ہے پہنچوں۔ کہتے ہیں کہ اصل جو شیعہ منطق ہے، اصل جو رمز تشیع ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ اپنے اور اپنے امام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں دیکھنا چاہتا، حتیٰ موت کو بھی جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ ہمیشہ آمادہ ہونا چاہیے